الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قربانی کا موسم اور قربانی کی آمد ہے۔ اس موسم میں کئی خوش نصیب جو ہے اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں اور کئی روانہ ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اے اللہ ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا فرما ہم تیرے گھر بیت اللہ کا حج کر سکیں۔ پیارے بھائیوں، ایک مسلمان اس کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو کر جو ہے وہ گزرتی ہے۔ حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مرتے دم تک میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میری آخرت خراب ہو جائے، جس سے اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ناراض ہو جائیں۔ اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے دل میں نیکی کی تڑپ جو ہے وہ رہتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں کبھی کوئی موقع ہمیں نیکی کا میسر آتا ہے، کبھی کوئی موقع ہمیں نیکی کا میسر آتا ہے۔ ابھی چند ہی تو دنوں کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ ہمیں دکھایا۔ ایک مسلمان کی پوری کوشش تھی کہ میں سحری بھی کروں، میں افطاری بھی کروں، میں افطاری کرواؤں بھی، میں صدقہ خیرات بھی کروں، میں نیکی کے ہر کام کو بڑھ چڑھ کے کروں، میں روزہ بھی رکھوں، میں قیام بھی کروں، میں نوافل بھی پڑھوں، میں قرآن بھی پڑھوں، جو اس سے ہو سکتا ہے نا وہ نیکی کا کام جو ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو رمضان میں کئی لوگ جو ہے وہ عمرہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ابھی چند دن ہی گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دن دیے ہیں نا جسے قربانی کے دن کہتے ہیں، قربانی کے دن، اور پھر یہ قربانی کا موسم، ایک مسلمان کی کوشش یہ ہے کہ میں ان دنوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں، کیونکہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو مالی عبادت ہے۔ مال کے ذریعے اللہ کے پیدا کردہ جانوروں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرنا، اور قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ قربانی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ میرے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ پیارے بھائیوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے نا 4 کام ہونے بہت ضروری ہیں۔ چونکہ قربانی کا موسم ہے، ان 4 کاموں میں ہم قربانی کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کر لیں۔ کوئی بھی نیکی کا عمل دنیا جہان میں آپ کرتے ہیں نا، اگر ان 4 کاموں میں سے ایک بھی نہیں نا تو پھر ہماری نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، توجہ میری طرف، بنیادی طور پر جو پہلی چیز ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، اور اگر بنیاد جو ہے وہ ریت پر رکھی ہو یا بنیاد کمزور ہو تو پھر دیواریں کھڑی نہیں ہوتی، نہ چھت اس کے اوپر ٹھہرتی ہے۔ یہ تو آپ لوگ سمجھدار ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ ایک بنیاد ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ کمزور ہے، عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی شرک موجود ہے، شرک کی آمیزش موجود ہے، وہ کسی نہ کسی انداز میں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، دنیا جہان میں کی ہوئی اس کی کلمہ پڑھنے کے بعد نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور واحد قرآن مجید میں ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس کو چاہے معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ
مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو بندہ شرک کرتا ہے نا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس کو اللہ چاہے معاف کر دے گا، جس کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ اللہ جو ہے وہ شہنشاہ ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن مشرک ایک ایسا بد نصیب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح احکام اتار دیے، وہی اتار دی کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ بلکہ یہ شرک ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنے کئی نبیوں کا تذکرہ کر کے نا، نبیوں کے نام لے لے کر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پہلی بات تو نبی شرک کرتے نہیں، کیونکہ نبیوں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے توحید کی دعوت، اور توحید کی دعوت یہ مشترکہ مشن ہے تمام کے تمام انبیاء کا، دنیا میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے یہ نبی نام لے لے کر کہا یہ بھی شرک کرتے نا، تو میں ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا۔ امتی اور عام لوگ ہم تو بعد میں ہیں نا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، جو امام الانبیاء ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مخاطب کا صیغہ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، لئن اشرکتا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کریں، تمثیل مثالی طور پر، ورنہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرک کریں، کہ امام الانبیاء بھی اگر شرک کریے، اتنا ناپسندیدہ فعل ہے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، بلکہ اللہ کے بعد دنیا میں اگر مقام اور مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی اگر شرک کریں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ آپ کے اعمال کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ ان دو آیات سے اندازہ لگا لیں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر جن کے اوپر کتابیں بھی آئی، جن کا نام اور قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ قرآن نے ذکر کی ہے ان کی، 950 سال، لیکن جب تنگ آ گئے نا تو پھر بد دعا دے دی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ ان میں سے کوئی کافر زمین پر نہ چھوڑنا، اگر ایک بھی رہا نا دوسروں کو گمراہ کرے گا، ایک بھی نہ چھوڑنا۔ اتنا تلخ تجربہ نوح علیہ السلام کا، اور یارو سال کے حساب سے اندازہ لگائیں نا، اوسطاً ایک سال میں ایک بندہ بھی نہیں بنتا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے نا وہ 70-80 بندے تھے، 950 سال کی تبلیغ میں 70-80 بندے ٹھیک ہوئے۔ اتنا تلخ تجربہ تھا، کہنے لگے اللہ ایک بھی بندہ نہ چھوڑنا، ان کی آنے یہ اگر ایک بھی رہ گیا نا دوسروں کو گمراہ کرے گا۔ جب آیا نا پانی، اللہ کا عذاب آیا، تو پھر بیٹا جو تھا وہ کنعان، وہ بھی نافرمان تھا، نبی کا بیٹا اور مشرک۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ مشرک، نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ عذاب میں آ گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں آ گئی، اور ادھر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی آ گیا۔ اور جب بیٹا آیا نا تو کہنے لگے اللہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا اگر اب سوال کیا نا تو آپ بھی ان لوگوں میں ہو جائیں گے، خسارہ پانے والے لوگوں میں، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، کیونکہ آپ توحید والے ہیں اور بیٹا مشرک ہے۔ اور بیٹا بھی بڑے دماغ لڑانے لگا، کہنے لگا میں جودھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ زلزلہ آیا نہیں افغانستان میں 2-3 دن پہلے، وہ 2503,000 بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، 1500 بندہ تو سوتے ہی سو گیا ہے، گھر ہی گر گئے اوپر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کی نشانیاں یہ ہوں گی، چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے۔ پاکستان میں بھی کئی مرتبہ آیا، پہاڑوں پر اللہ کا کنٹرول۔
اور ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ زلزلہ آیا کیوں؟ بھائی زلزلہ آ گیا، اللہ کا کنٹرول ہے زمین پر، یہ اس لیے آیا ہے، اللہ جھنجھوڑتا ہے۔ اور بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو میں دکھاتا ہوں، ڈر جاؤ، لیکن مجال ہے اللہ جانتا ہے ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ جوں بھی رینگتی ہو۔ یہ 7 پڑوسی ملک میں زلزلہ ہے نا، آپ دیکھ لیں اپنی مسجد کی حالت۔ جمعہ کا دن ہے نا، مسلمانوں کا عبادت کا دن ہے، اس سے زیادہ کیا سہولت ہو سکتی ہے کہ گرمی کے موسم میں آرام سے آ کر بیٹھنا، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پانی بھی موجود ہے، اے سی بھی موجود ہے، ہر قسم کی سہولت بھی موجود ہے، تو پھر بد نصیب ہی ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام سے کہا یہ جو بیٹا طویلیں کر رہا ہے، لیکن تو کہہ رہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑوں پر پانی چڑھ گیا، اور پھر بچے وہی جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ گویا کہ عقیدہ ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ عقیدہ بنیاد نہیں نا تو پھر بندے کا کوئی عمل نہیں۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرے گناہ گار مسلمان کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ دوبارہ اللہ چاہے گا تو ان کو جنت میں لے جائے گا، لیکن مشرک پر اللہ نے حرام کر دی ہے جنت ہے ہی نہیں اس بندے کے لیے، کسی صورت بھی اس بندے کے لیے جنت ہے ہی نہیں مشرک بندے کے لیے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ کمزور ہے، وہ قبروں پر سجدے کرتا ہے، وہ قبر والوں سے اولاد مانگتا ہے، وہ قبر والوں سے شفا مانگتا ہے، وہ بتوں کو پوچھتا ہے، وہ ستاروں کو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے میری بگڑی فلاں بندہ بناتا ہے، میری ڈوبی ہوئی کشتی کو جو ہے وہ فلاں بندہ تارتا ہے، مجھے غموں سے جو ہے وہ فلاں پیر صاحب نکالتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے شفا اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے، اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے مجھے اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور دے گا یا دیتا ہے، اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی اسے کوئی رزق دیتا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے دنیا کے نظام اور معاملات کو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جو ہے وہ چلا رہا ہے، وہ بندہ شرک کر رہا ہے، اور مشرک بندے کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت قربانی کرتی ہے، لیکن ان لوگوں کی بنیاد ہی خراب ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھ لیں، یہ کسی بھی دربار پر جا کر دیکھ لیں، قبر پر جا کر دیکھ لیں، اللہ جانتا ہے اتنی رونق مسجدوں میں نہیں ہے جتنی رونق قبروں کے اوپر ہے۔ اور ان ظالموں نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے تو روکا کہ مسجد میں نہیں عورت جا سکتی، جا کر کوئی دین کی بات نہ سن لے، لیکن قبروں پر جانے سے نہیں روکتے۔ اور پھر اللہ جانتا آئے دن واقعات آتے ہیں، پھر ڈبہ پیر نکلتے ہیں، پھر عزتیں بھی برباد ہوتی ہیں، پھر سب کچھ نکلتا ہے۔ جو پکڑا جاتا ہے اسے ڈبہ پیر کہہ دیتے ہیں۔ بھائی یہی چل رہا ہے، یہ کاروبار ہے، ایک یہ دکانداری ہے، وسیلے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو شرک کے اندر ڈال دیا، اور لوگوں کو قبروں پر لے گئے اللہ سے توڑ کر۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے، دنیا جہان کا نیکی کا کوئی بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہے، شرک کی آمیزش ہے، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی اسماء و صفات میں آپ کسی قسم کا بھی شرک کرتے ہیں یا شرک ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو سمجھ لیں اس بندے کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والا، چاہے وہ عمرہ کر لے، چاہے وہ حج کر لے، چاہے وہ قربانی کر لے، صدقہ خیرات کر لے، نمازیں پڑھ لے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا۔ بنیاد ہے عقیدہ۔ کبھی موقع ملا نا انشاءاللہ عقیدے پر میں خطبے دوں گا 2 چار، بڑی ضرورت ہے ہماری، یہ بھی عقیدہ ہمارا، یہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں نا ہم لوگ کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، اور یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنا ہی محتاج رکھنا، ہمیں شرک کی نجاست سے بچا لینا۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، اس کی مت ماری ہوتی ہے، وہ جہاں پر ڈھیری نظر آئے وہیں پر گر جاتا ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے عمل کا مسنون ہونا ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا ضروری ہے۔
آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا اس جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں، پوری قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کے پیچھے نہ لگیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی عمل قرآن و سنت والا نہیں نا تو وہ عمل رد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم جمعے کی جماعت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، میں کہوں کہ نہیں خطبہ بھی دینا ہے اور 4 رکعتیں بھی پڑھانی ہیں تو ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں ٹھیک۔ کیوں بھائی؟ 2 رکعتوں میں ثواب نہیں ہے؟ بھائی نہیں، چاہے 2 رکعتیں ہیں، کیوں 2 پڑھنی ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے 2 ہی پڑھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ قربانی کا موسم ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ہمیں بتلائے ہیں نا قربانی کے لیے وہ قربانی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں میں قربانی کے مسائل کا ذکر کروں گا، انشاءاللہ پورا خطبہ انشاءاللہ قربانی کے مسائل پر ہوگا، تاکہ قربانی کے متعلقہ ہر سال کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کیونکہ مسنون عمل ہے۔ قربانی کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جانوروں کی قربانی کی ہے نا، آپ کے قول فعل عمل سے، آپ کے سنت سے جو قربانی ثابت ہے نا وہ ہے 4 چیزوں کی قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کا ذکر ہے، قرآن میں انعام کا ذکر ہے، اونٹ مذکر اور مؤنث، گائے مذکر اور مؤنث، بھیڑ مذکر اور مؤنث، بکری مذکر اور مؤنث۔ یہ کتنے بن گئے؟ 8۔ 4 چیزیں ہیں، ان کا جوڑا کر لیں تو 8 بنتے ہیں۔ 8 ان میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کریں۔ ہمارے ہاں آج کل ایک مسئلہ بڑا جو ہے وہ مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، بھینس کی قربانی کا مسئلہ۔ بھینس کی ہم علماء کی آراء کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو بات قرآن و سنت سے سمجھ آتی ہے نا بھائی، جو لوگ بھینس کی قربانی کا فتویٰ دیتے ہیں نا کہ یہ جائز ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں تھی۔ آج بھی آپ عرب میں جا کر دیکھ لیں بھینس نہیں ہے، آپ عرب کے اندر جا کر دیکھ لیں گائے ملے گی آپ کو۔ عربوں سے ہٹ کر یہ یہاں کا جانور ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو قیاس کیا، کہا کہ بھئی یہ گائے ہے۔ بھئی جب گائے وافر مقدار میں موجود ہے، وافر مقدار میں گائے موجود ہے ہمارے پاس، یا تو کوئی بندہ یہ کہے نا کہ گائے ختم ہو گئی ہے، ہاں الا یہ کہ یہ لوگ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی بھینس کا گوشت جو ہے وہ کٹے کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے اور تھوڑا زیادہ نکلتا ہے، اس کے علاوہ اور گائے ختم ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ایک ایسا ہو جو ہر سال یہ کہہ دے کہ بھئی گائے ختم ہو گئی، مجھے گائے نہیں ملی، یہ نہیں ہوتا۔ ادھر سے نہیں ادھر سے تھوڑی بہت شارٹ ہوتی ہے منڈی، لیکن جانور مل ہی جاتا ہے، مہنگا ملے سستا ملے جانور ملتا ضرور ہے۔ اور اس میں دیکھیں فرق بھی بہت سارا ہے۔ بھینس اور گائے یہ 2 الگ الگ جنسیں ہیں، الگ الگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھینس جو ہے وہ پانی کو پسند کرتی ہے، پانی میں رہتی ہے۔ کبھی آپ نے گائے بھی دیکھی ہے کہ نہروں میں نہاتی ہو؟ گائے تو نہیں جاتی، کیونکہ یہ جنس الگ ہے۔ بھینس جو ہے وہ پانی پسند کرتی ہے، جبکہ گائے جو ہے وہ گرمی پسند کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان کا مزاج بالکل الگ ہے اور مختلف ہے۔ پھر ان کا دودھ دیکھ لیں، گائے کا دودھ پتلا ہے، بھینس کا دودھ گاڑھا ہے، اور گائے کا جو گھی ہے وہ کم ہوتا ہے، جبکہ بھینس کا جو گھی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں گائے کے اندر کتنی قسمیں ہیں، دیسی، نموچڑ، افریقی، پتہ نہیں کون کون سی قسمیں گائے میں آ گئی ہیں، لیکن یہ بھینس ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنی جدت ہونے کے باوجود بھی بھینس کی، کٹے کی اور گائے کا آپس میں کراس نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کراسنگ نہیں ہے ان کی۔ اتنی جدید دور ہونے کے باوجود بھی ان کی کراسنگ نہیں ہے۔ اور میری کم علمی کے مطابق دیکھیں جو علماء فتویٰ دیتے ہیں نا، احترام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے قرآن و سنت کا یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھ آتی ہے، وہ قربانی کر لے، لیکن ہمیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی جب گائے وافر مقدار میں موجود ہے نا، ہاں عربوں میں یا جن علاقوں میں گائے ملتی ہی نہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں جی بلتستان میں کوئی یاک ہے اس کو وہ گائے کہتے ہیں، ہے تو گائے نا، اسی طریقے سے کویت کے اندر یا عربوں کے اندر جن ملکوں کے اندر یہ گائے نہیں نا ہے، وہاں پر وہ جس کو گائے کہتے ہیں نا وہ کر لیں، یا جب ملتا ہی نہیں ایک جانور پھر بھینس کی طرف جائیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہ 4 جانور تفصیل انشاءاللہ پھر ذکر کروں گا۔ مقصد یہ ہے کہ آج کل یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے، گائے کرنی ہے کہ بھینس کرنی ہے، کٹا کرنا ہے کہ گاں کرنی ہے۔
ویڑا کرنا ہے کہ کٹا کرنا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب. بھائی گائے بھی وافر موجود ہے، گائے اونٹ بھی وافر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھیڑ بھی وافر موجود ہے، اس کے علاوہ بکرے بھی وافر موجود ہیں. ان میں سے کسی ایک جانور کی قربانی آپ کر لیں اور ان میں 4 چیزوں کا لحاظ ضرور رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو وہ قربان نہیں کرنا، ایسا بھینگا جو واضح بھینگا ہو، بھینگا اس کی نظر میں فرق ہو وہ نہیں کرنا، اور کانا جسے کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو وہ نہیں کرنا. اس کے علاوہ ایسا بوڑھا جس کا بوڑھا پن واضح ہو وہ بھی نہیں کرنا. تو سنت کا ہونا ہر عمل میں ضروری ہے. قربانی کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اونٹ کی قربانی کریں، گائے کی قربانی کریں، بکرے کی قربانی کریں، بھیڑ کی قربانی کریں، مینڈے کی قربانی کریں. آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے قربانی کریں، اور آپ جو ہے وہ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، دوندا سمجھ کر قربانی، دوندا دیکھ کر قربانی کریں. اب دوندا جانور، اب ہمارے ہاں مارکیٹ میں نا کچھ جانور ہوتے ہیں 4 دانتوں والے، 6 دانتوں والے، 8 دانتوں والے، ان کا ریٹ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دوندا ہی لینا ہے. دوندا جو جانور 2 دانتا ہوتا ہے نا، 2 دانتوں سے اوپر جتنا بھی جانور ہونا وہ حلال اور جائز ہے، وہ دوندا ہی ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیں. دوندا جانور، ہر دوندا جانور 2 دانتوں والا جو جانور ہوتا ہے نا، جو جوانی کو پہنچا ہوتا ہے، 4 دانتوں والا ہو، 6 دانتوں والا ہو، 8 دانتوں والا ہو، جتنے بھی دانتوں والا اوپر ہو جائے، الثنیۃ فما فوقہا، دوندا اس جانور کو کہتے ہیں جو 2 دانتا ہو یا اس سے اوپر جتنے بھی دانت ہو وہ دوندا ہی ہے، وہ دوندے کے حکم میں ہے. آپ اس کی خریداری کریں، بلا جھجک اس کی خریداری کریں، لیکن اگر آپ کو 2 دانتا مل جائے، جوانی کی اچھی عمر کا مل جائے تو ٹھیک، اس سے نیچے نہیں. تو یہ بات کہ سنت عمل ضروری ہے ہر کام کی قبولیت کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور قربان کیے نا، ان کے اندر ان 2-3 چیزوں کا تو خاص طور پر خیال رکھیں. باقی انشاءاللہ مسائل میں اگلے خطبے میں بتاؤں گا. تیسری چیز، عمل کی قبولیت کے لیے جو تیسرا کام ہے پیارے بھائیوں، وہ ہے لقمہ حلال. اگر آپ کا لقمہ حلال نہیں تو پھر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر الفاظ ہیں 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عبادت بھی دعا ہی ہے 40 دن تک. یہ لقمہ حلال اتنا اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر نہ لقمہ حرام کھایا نہ اپنی آل اولاد کو کھانے دیا. صرف اپنی حد تک نہیں، اپنی آل اولاد کو بھی نہیں کھانے دیا. اور کس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں محتاط تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ حضرت حسن آپ کے ساتھ تھے. عربوں کا علاقہ ہے، کھجوریں عام ہیں. وہ کسی درخت یا کسی جگہ سے کھجور گری، حضرت حسن نے اٹھائی اور کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. چھوٹے سے بچے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی بڑا تھا اپنے نواسوں کے ساتھ. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے منہ سے کھجور نکال کر باہر پھینکی اور کہا حسن ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حرام کھایا نہ اپنی آل اولاد کو کھانے دیا. اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اور طیب چیزوں سے کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھاؤ، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہیں. اب دیکھیں نا، بکرا حلال ہے، بکرا حلال ہے، لیکن ایک بندہ چوری کے پیسوں سے یا ڈاکے کے پیسوں سے جا کر بکرا خریدے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ جانور حلال ہے. حلال جانور ہے لیکن وہ مال طیب نہیں ہے. جانور حلال ہے لیکن وہ طیب نہیں. اسی لیے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، دونوں چیزیں ہونے ضروری ہیں. کہ آپ کا مال حلال ہے، طیب ہے، اور حلال چیز کو یا آپ اللہ کی راہ کے اندر قربان کر رہے ہیں، پھر اللہ کے ہاں آپ کی وہ قربانی اور صدقہ جو ہے وہ قبول ہو. کیونکہ صدقے قربانی میں سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وتصدقوا، قربانی میں سے صدقہ بھی کیا کرو، خود ہی نہ سارا کھایا کرو، صدقہ بھی کیا کرو. مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی دیا کرو. اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول،
اللہ تعالیٰ جس طرح نماز جو ہے وہ طہارت کے بغیر قبول نہیں نہ کرتا، اسی طریقے سے صدقہ کیا ہوا مال حرام سے ہو تو اللہ وہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس بندے کا وضو ہی نہیں، یا وہ بندہ جو ہے وہ جنبی ہے، جنابت والا ہے، اس نے غسل ہی نہیں کیا ہوا، اب اس بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ قربانی ایک اچھا عمل ہے، لیکن قربانی لینے کے لیے تو جاتا ہے، حلال جانور دیکھتا ہے، اس کے اندر ہر نقص اور عیب کو دیکھتا ہے، جو عیوب ہیں وہ سب کا جو ہے وہ لحاظ رکھتا ہے، لیکن اپنی کمائی کی طرف نہیں دیکھتا، میری کمائی حلال ہے یا میری کمائی حلال ہے حرام ہے، میرے پیسے رشوت کے تو نہیں، میرے پیسے سود کے تو نہیں، میرا کاروبار سودی تو نہیں، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا۔ اگر کسی بندے نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، ناجائز کسی مزدور کی مزدوری کا روکا ہوا ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، وہ بندہ قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں، کیونکہ اس کا مال حرام ہے، اور حرام مال کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کسی کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، لاکھوں کروڑوں کی جگہ وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں ایک بالشت بھی کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا، اللہ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اور حرام مال کھانے والے کی عبادت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اپنی اولاد میں ناانصافی کی ہے، بیٹوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے یا بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بیٹوں کو حصہ زیادہ دیا بلکہ سارے ہی بیٹوں کو دے دیا، بیٹی کو حصہ ہی نہیں دیا، وہ بندہ لکھ لے اس بات کو کہ اس نے اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اپنی بیٹی کو بھی وراثت میں اسی طرح حصہ دے جس طرح اپنے بیٹے کو حصہ دیا ہے۔ وہ عمرے پر چلا جائے، وہ حج پر چلا جائے، وہ قربانیاں کر لے جتنی مرضی، اس کی قربانی کا اس کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ حج بھی کرتے ہیں، دین کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ وراثت میں بیٹی کا حق ہے، اس کو اس طرح دو جس طرح شریعت کہتی ہے۔ بھائی نے بھائی کا حصہ مارا ہوا ہے، اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کا حصہ نہیں دیتا، وہ بھی سن لے اس بات کو، اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والی۔ پہلے اپنے بھائی کا حصہ دے، جو ناجائز حق مارا ہوا تو نے اپنے بھائی کا۔ اور جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے نا، وہ بھی سن لیں، قربانی کرنے سے پہلے اپنی بہنوں کو حصہ دیں، وراثت کا حصہ دیں۔ اور یہ جو بات ہے نا ہم نے پھیلائی ہوئی ہے کہ بہنیں حصہ لیتی ہی نہیں، اگر اسے اس بات کا اندازہ ہو نا کہ میرا بھائی میرے ساتھ رشتہ داری ختم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، مجھے منہ چڑھا کر بات نہیں کرے گا، میرے ساتھ جو ہے وہ ملن جلن ختم نہیں کرے گا، اس کے دروازے پر جا کر اس کو حصہ دے کر آؤ اور کہو یہ اللہ کا حکم ہے۔ برابری کے اندر جس طرح قرآن نے کہا اس طرح حصہ دو۔ سارا حصہ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے اپنی قبروں کو بھاری کیا ہوا ہے، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، وہ خود ہی مشورہ دیتے ہیں اپنے نہ کرا لو میرے کو ہونی۔ اور جن لوگوں کے مالوں میں لاکھوں کروڑوں کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ تو کبھی بھی نہیں دیتے۔ آپ ذرا دیہاتوں کی طرف نکل جائیں، وہ لوگ کہتے ہیں نہ زمین یہ نہیں دینی، ہم نے تمہیں جہیز دے دیا تھا، وہی پورا ہو گیا، بس اب کوئی حصہ نہیں۔ لیکن وراثت میں حصہ لازمی ہے، دینا ہی دینا ہے۔ اور جہاں پر معاشرے میں ظلم عام ہو جائے نا، وہاں پر بہن کہے بھی میں نے نہیں لینا، پھر بھی اسے دو، وہ چاہے جس کو مرضی دے، اپنا بوجھ تو ہلکا کرو۔ تو کتنی ناانصافی ہے معاشرے میں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بہنوں نے حصہ معاف کر دیا ہے، کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بھائی کہیں ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے؟ بھائی کیوں نہیں اپنا حصہ میں بہنوں کو معاف کرتے؟ بہنیں اپنا حصہ کیوں معاف کرتی ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اور وہ زیادتی ہے، وہ معاشرے کا ظلم ہے۔ اور وہ ظلم یہ ہے کہ رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، بھائی کی بیگم جو ہے وہ گھورنا شروع کر دیتی ہے، ان کی لینا ہی ہے تھے جڑا تیرا ہے ایسی لے لیا تو۔
یاد رکھیں وراثت میں جن لوگوں نے جس کا حصہ بھی مارا ہے، چاہے باپ نے اپنی اولاد میں ناانصافی کی ہے، رسول اللہ نے تو اپنی زندگی میں، ایک صحابی نے جب مسئلہ پوچھا نا، میں نے ایک اپنی اولاد میں سے ایک کو یہ فلاں فلاں تحفہ دیا ہے، بیوی نے کہا رسول اللہ سے پہلے مشورہ کرو، نبی پاک نے فرمایا دوسری اولاد کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا اسے بھی واپس لے لو۔ اور اپنی زندگی میں سارا مال بھی بندہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا، یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ ثلث مال تیسرا حصہ دے سکتا ہے۔ ایک بندہ فوت ہوا، اس کے 6 غلام تھے، وہ 6 کے 6 غلام اللہ کی راہ میں دے کے چلا گیا، اولاد جو ہے وہ پیچھے بھوکی ننگی، کس کو کچھ بھی نہیں دے کے گیا۔ اولاد نبی پاک کے پاس آ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے باپ نے اس طرح تقسیم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان غلاموں کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا گیا، قرآن اندازی کی، ان 6 میں سے 2 کے نام جس کا قرآن نکلا آپ نے ان کو آزاد کر دیا، باقی 4 غلام جو ہے وہ اولاد میں تقسیم کر دیے۔ فرمایا یہ ظلم ہے، یہ نہیں کرنا، واپس کر دیا۔ اب جو بندہ اللہ کی راہ میں دے مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی پاک نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ کوئی بندہ سارا مال اولاد کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں دے جائے، فرمایا واپس کرو۔ جائے کہ بندہ دنیا میں اپنا سارا مال بیٹوں کو دے دے، پھر یہی بیٹے ہیں بعد میں جا کے موتر بھی نہیں کرتے قبر پہ۔ یاد رکھ لے بڑی سے بڑی قربانی آپ کر لیں، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے نا، تو پھر آپ کی قربانی کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ نے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے اپنے بھائیوں کا حصہ دے دیں۔ مکانوں کے مکان ہڑپ کیے ہوئے ہیں، بہنوں کے حصے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، بھائیوں کے حصے ہڑپ کیے ہوئے ہیں، یا ماں باپ کا حصہ نہیں دیتی اولاد۔ کسی نہ کسی انداز میں کوئی بندہ بھی ظلم کرتا ہے نا، وہ قربانی کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کتنی عجیب داستان ہے معاشرے میں، جس سے پوچھو میری بہن نے مینوں معاف کر دیتا ہے، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میری بہن نے مجھے حصہ معاف کر دیا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم عام ہو جائے اس طرح کے مسئلے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی وہاں پر۔ باپ کی وراثت ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد اس طرح تقسیم کرو، بھائی جتنا کسی کے حصے میں آتا لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، حج کا احرام باندھ کے آتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، دور دراز سے۔ کتنا عظیم سفر ہے حج کا سفر، دور دراز سے۔ اور پہلے لوگ جو ہے وہ کس طرح جاتے تھے، قبیلوں کی شکل کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی صورت کے اندر، اور پھر پیدل چل کر سواریوں پر، اونٹوں پر، کچروں پر، اور یہ اس طرح جا کر سفر ہوتا، اتنی دور سے آتا ہے اور آ کر اللہ کے دربار میں سب سے پہلے وہاں پر جب میقات آتا ہے نا، تو میقات پر حاجی کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں حاضر ہو گیا۔ اتنی دور سے آیا ہوا پراگندہ حالت ہے اس کی، دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا مجھے قبول ہی نہیں، تیری حاضری مجھے قبول ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا۔ اور جس جسم کو تو میرے پاس لے کر آیا ہے نا، یہ بھی حرام کے پیسوں سے تو نے پالا ہوا ہے۔ اور فیکٹری مالکان مزدوروں کی مزدوری روک کر تو قربانی کرتا ہے، تیری قربانی کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ مزدوروں کی مزدوری دے، تیرے پاس باقی پیسے بچتے ہیں تو کر لے، نہیں کر سکتا نہ کر، لیکن مزدوروں کے حق میں ڈاکہ مار کے تو کہ میں قربانی کرتا ہوں، یہ نہیں جائز۔ عید کے دنوں میں کس کو اپنے بچوں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی؟ قربانی تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین سے قبول کرتے ہیں، جس کے دل میں تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور حرام کھانے والے بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو تیسرا عمل قربانی کی مشروعیت کے لیے، پہلا عقیدہ مضبوط ہو، دوسرا سنت کے مطابق ہو،
اور تیسرا بندہ حلال کھاتا ہو، حلال کی اس کی کمائی ہو، رشوت کے مال سے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے، سود کے مال سے، سودی کاروبار سے، بینک میں پیسے رکھ کے اس پہ سود لینے سے، یا سودی انداز میں کسی بھی انداز میں وہ کاروبار کر رہا ہے اور پھر جا کر وہ قربانی خرید کر بڑی اپنے دروازے پر باندھ لیتا ہے، اس بندے کی کوئی قربانی نہیں۔ اب تو وہ وفاقی شرعی عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا تھا کہ سود کو جو ہے وہ ختم کرو، لیکن بینک جا رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں جا رہی ہیں، سپریم کورٹ میں جا کر اپیل دائر کر رہے ہیں، بھائی کسی اندازے سے، کسی طریقے سے ہمیں سود کھانے کی اجازت دو۔ سود کھانے والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ حرام کھانے والے بندے کی عبادت نہیں ہوتی، قربانی تو دور کی بات ہے۔ 3 کام۔ چوتھا کام قربانی کی قبولیت کے لیے وہ ہے للہیت، اخلاص، اللہ کی رضا، دل کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کہ اللہ تیرے دیے ہوئے مال سے تو نے مجھے کہا جسمانی عبادت کرو، میں جسمانی عبادت کرتا ہوں، نماز۔ تو نے مجھے کہا بھوکا پیاسا رہنا ہے، میں نے اللہ تیری راہ میں جو ہے وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، میں نے روزے بھی رکھے رمضان کے۔ تو نے کہا اذان کے بعد مسجد میں جانا ہے، میں جا کر جھک گیا تیرے سامنے، میں نے نماز بھی پڑھی۔ تو نے کہا تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، میں نے کہا اپنے مال میں سے اتنا اتنا مال میں نے اللہ تیری راہ میں دے دیا۔ تو نے کہا تیرے اوپر حج فرض ہے، اے اللہ میں تیری راہ کے اندر جو ہے وہ نکلا اور میں گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر، مال قربان کر کے، اپنا وقت قربان کر کے تیرے گھر بیت اللہ کا ایک مرتبہ زندگی میں حج بھی کر کے آیا۔ اور تو نے کہا کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے نہ۔ تو نے کہا مال قربان کرنا ہے، میں نے یہاں پر بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ مال بھی قربان کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے کہا میرا قرب حاصل کرو، میرے پیدا کیے ہوئے جانور، حلال جانوروں پر یہ شرائط ہیں، ان کی گردنوں پر چھری چلا جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب بندہ ساری شرائط دے کر جو وہ قربانی کرتا ہے، لیکن یقین مانے ہمارے اس معاشرے میں للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف یہ رہ گیا ہے کہ گوشت کھانا ہے، یا قربانی اس وجہ سے بندہ کہے کہ بھائی سارے لوگ قربانی کریں گے، میرے بچے انہوں کا منہ دیکھیں گے، میں بھی لے آنا وا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرے بچے بھی گوشت کھائیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، میرے پاس مال ہے میں قربانی نہیں کرتا، وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قربانی خریدتا ہے، بس للہیت ختم ہو گئی۔ یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے قربانی خریدتا ہے، جانور خرید کر اس کے اسٹیٹس لگاتا ہے، جانور خرید کر اس کو فیس بک پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے، داد وصول کرتا ہے، لائق وصول کرتا ہے، لوگ اس سے واہ واہ کریں گے، لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگوں کو ریٹ بتاتا پھرتا ہے میں نے اتنے کی قربانی کی ہے، اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے، ڈھول کی تھاپ پر اسے گھنگرو پہنوا کر، گانا پہنوا کر بازار میں لے کر پھرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کیا بات ہے، اس نے بڑی قربانی کی ہے، اتنا بڑا جانور، فلاں جی صاحب نے اتنی قربانیاں کی ہیں، 10 کی ہیں، 15 کی ہیں، چھوٹے بھی کی ہیں، بڑے بھی کی ہیں۔ اب تو یقین کریں پچھلے دنوں میں نے فریزر والوں کی مشہوری دیکھی، اور لوگوں نے ہماری نیتوں کو دیکھتے ہوئے مشہوری بناتے ہیں۔ انہوں نے فریزر بنایا ہوا بڑا سارا، اور فریزر کے اندر اوپر ایک بہت بڑا بیل کھڑا کیا ہوا ہے اور ایک طرف بکرا کھڑا کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو فریزر ہے نا، جو ہم بنا رہے ہیں، یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورے کا پورا جو ہے وہ آپ کی گائے آ سکتی ہے، اس میں آپ کا پورے کا پورا بکرا آ سکتا ہے۔ انہوں نے مشہوری اس انداز سے بنائی ہے کہ اتنا بڑا فریزر دیا ہوا ہے، اور فریزر کے اوپر یقین کریں بیل کی تصویر لگا کر نا، بیل کو اس کے دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے کہ بھائی اتنا بڑا فریزر ہے، یہ اتنی گہرائی ہے اس کی، اس کو پورا بھی آپ اندر داخل کر لیں گے نا چھری دے بغیر بھی، ہاں بس نہیں چلتا ہمارا، یہ چھری پھرن تو بغیر بھی تسی وچ کرو گے تو کھلو جانا ہے، بلکہ پٹھے پٹھے بھی وچ ہی پا دیا جائے، یہ نظر نہ آئے کسی نو۔ یہ ہماری نیت ہے، یہ ہمارا اخلاص ہے۔ فریزراں دی صفائی ہو رہی ہے نا، ایک بندہ فریزر اس نیت پر خریدے کہ میں نے قربانی کا بکرا اس میں لگانا ہے، پورا بکرا ہی اس میں لگا دینا ہے، تو یہ تو ہمارا اخلاص ہے، یہ تو ہماری للہیت ہے۔ جس بندے کے دل میں اخلاص نہیں، اس کی قربانی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور اب جو بیماری آ گئی ہے سوشل میڈیا والی، اس نے تو ہمیں برباد ہی کر دیا ہے۔ یقین کریں چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں،
پہلے لوگوں کو دکھا لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اللہ قبول کرے ہم نے دکھانا تو نہیں تھا لیکن اللہ قبول کرے۔ بھائی تو لوگوں کو تو خود دکھا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جانور آپ خریدتے ہیں لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، بھائی جانوروں کو آپ چارہ بھی ڈالیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ جانتے ہیں شیطان بڑا لعین ہے، وہ اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ لگا کر بھی اگر شیطان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر آپ کی قربانی وہ جو للہیت، وہ اللہ کی رضا ہے نا، اس تک نہیں آپ پہنچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، میں دجال سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا دجال، حالانکہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی، دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو اپنی امت کے اندر جس سے میں ڈرتا ہوں نا وہ ریاکاری ہے۔ یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ اور جہنم میں اللہ تعالیٰ جن 3 لوگوں کو سب سے پہلے ڈالے گا نا، ان میں ایک سخی بندہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں بڑا مال قربان کرتا ہوگا، بڑا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اپنی نیتوں کے اندر پہلی چیز قربانی خریدتے ہوئے اخلاص رکھیں کہ یا اللہ یہ جانور تیری رضا کے لیے، اتنے عیب میں دیکھ رہا ہوں، میرے اندر پتہ نہیں گناہ گار کے اندر کتنے عیب ہیں، میں بھی ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے چھوٹے سے اخلاص کو قبول کر لے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ 2 بھائیوں نے، آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی، دوسرے کی قبول ہی نہیں ہوئی، اور جب ایک کی قبول نہ ہوئی دوسرے سے کہنے لگا میں تو تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا قتل کر یا نہ کر، لیکن انما یتقبل اللہ من المتقین، اس قربانی کا تعلق یہاں سے ہے، دل کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، للہیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ قربانی کر لیتے ہیں، پچھلے خطبے میں نے بتایا ہے، لیکن اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، آپ اذان سن کر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، آپ اللہ کے احکامات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ للہیت اور تقوی نہیں ہے۔ قربانی کا بنیادی مقصد للہیت اور تقوی ہے۔ آپ جتنے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کتنا تقوی ہے۔ پیارے بھائیوں، قربانی سے پہلے 4 کام میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، اس کو مضبوط کر لیں، شرک کی آمیزش ہوئی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2 سنت کے مطابق قربانی ہو، کوئی بھی عمل سنت کے مطابق نہیں وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ کام جس پر نبی پاک کی مہر نہیں وہ عمل مردود ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3 آپ کی کمائی حلال کی ہو، حرام مال سے قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4 کہ یہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں اس میں آپ کے دل میں للہیت اور تقوی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قربانی کی ان شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔